نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا بیان آدم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ابو البشر، سب سے پہلے انسان، اولین پیغمبر، خلیفۃ اللہ فی الارض، آج کی دنیا کے تمام لوگوں کے باپ، مسجود ملائے۔ آدم کا لفظ اسم معرفہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر بعض اوقات مورث اعلیٰ کے طور پر بھی اور نسل انسانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مٹیالے رنگ کے ہیں۔ آدم کو آدم اس لیے کہا گیا کہ اسے عقل و فہم دے کر تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی، اور اس کی آدم کو آدم کہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آدم کے معنی فضیلت کے ہیں۔ یا پھر آدم کا نام اس لیے رکھا کہ اس میں مختلف عناصر اور متفرق گواہ رکھے گئے۔ انسان کی پیدائش کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور قرآن مجید میں تخلیق آدم کا قصہ 8 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ان 8 صورتوں کے نام سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ آل اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، طٰہٰ اور صاد۔ انسان کی پیدائش اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس آرام کرے۔ جب ساری دنیا بن کر تیار ہو گئی، آسمان کی چھت قائم ہو چکی، زمین پر انواع و اقسام کی مخلوقات سانس لینے لگی، تو وقت آیا کہ ان تمام اشیاء سے استفادہ حاصل کرنے والا اور ان پر حکومت کرنے والا اس دنیا میں آئے، جو اللہ کے خلیفہ کے فرائض بھی انجام دے۔ قرآن مجید میں اس موقع پر مشیت الہی کا اظہار یوں ہوتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں بناتا ہے جو اس میں فساد کرتا ہے، خون گراتا ہے، اور ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قرآن حکیم نے جب ایک جان یا نفس واحدہ کا ذکر کیا ہے تو عام طور پر اس سے حضرت آدم علیہ السلام مراد لیے جاتے رہے ہیں۔ امام راضی نے کفال سے اس کی مثال قول نقل کیا ہے کہ یہاں ہر انسان سے خطاب ہے کہ اسے ایک ہی انسان یعنی اس کے والد سے پیدا کیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خطاب اہل عرب اور ان کے مورے سے اعلیٰ سے ہے۔ غرضے کے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں قدرت کاملہ کی طرف سے علم بھی عطا ہوا۔ انہیں ناموں کا علم دے کر پھر فرشتوں کے سامنے کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو علم والا حکمت والا ہے۔ کہا جی آیا آدم ان کے نام انہیں بتاؤ، پس انہوں نے ان کے نام انہیں بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرما برداری سجدہ کرو، تو انہوں نے فرما برداری سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، چنانچہ کافروں میں سے قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے شیطان تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟
کس شے نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ تو نے تکبر کیا ہے یا تو بروں میں سے ہے؟ کس بات نے منع کیا کہ میرے حکم کے باوجود تو سجدہ نہ کرے؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایسا تو سجدہ کروں جس نے تو نے کھڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا؟ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے ریتلے گارے اور بدبودار کیچڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دور ہو جہاں سے، تجھے نہیں چاہیے تکبر کرنا، جہاں سے ذلیل و خواروں کا نکل، بے شک تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر تا قیامت لعنت رہے گی، تو بے شک ذلیلوں میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد آیات پر پھیلا ہوا ہے، وہ ہمارے سامنے چار کردار پیش کرتا ہے: ایک خدا، دوسرا فرشتے، تیسرا شیطان اور چوتھا آدم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، مگر اس طرح نہیں کہ آدم کی ایک پتلی توڑی اور اسے حوا کو پیدا کر دیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان پہ تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحم پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفس سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کی پتلی سے ہوا کو پیدا کیا گیا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔